السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ معذرات فقہ کے لیکچر میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تصور قصاص۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے تصور قصاص۔ جہاں تک قصاص کا تعلق ہے، یہ حدود سے کس حد تک مختلف اور کس حد تک حدود میں شامل ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معاملہ حدود جیسا ہے کہ قصاص کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ اس حد تک یہ سزا متعین ہے، اس میں کسی ترمیم یا کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو سے یہ چیز حد سے مختلف ہے اور تعزیرات سے ملتی جلتی ہے، وہ یہ ہے کہ تعزیر کی طرح قصاص میں بھی سزا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ قصاص کے لغوی معنی تو بڑے دلچسپ ہیں، یعنی کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا۔ اگر کوئی شخص ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے قدموں کے نشان ریت پر پڑ رہے ہوں، آپ ان نشانات پر پاؤں رکھ کر چلتے جائیں تو اس عمل کو عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ اس عمل میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا اصل نقش تھا اسی کے مطابق آپ نے پاؤں رکھا، یعنی انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا، انگلی کی جگہ انگلی اور تلوے کی جگہ تلوا آ جائے، اس کو قصاص کہیں گے۔ گویا دو چیزوں کے ایک دوسرے سے مکمل طور پر مماثل ہونے کے عمل کو عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ چنانچہ قصاص کا فنی مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسا جرم ہوا تھا اسی طرح کا عمل مجرم کے ساتھ کیا جائے، اس لیے اس فعل کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کے معاملے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، انسانی جان کے خلاف جتنے بھی جرائم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ قصاص انسانی جان کے خلاف جرائم میں ہوتا ہے یا کسی اور چیز کے خلاف جرم میں نہیں ہوتا۔ مال کے خلاف، عزت کے خلاف یا معاشرے کے خلاف جرائم میں قصاص نہیں ہوگا، قصاص صرف جان کے خلاف جرائم میں ہوگا۔ کسی کی جان کے خلاف کوئی جرم ہوا ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ جرائم تو وہ ہیں کہ آپ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو ویسی ہی سزا دے سکتے ہیں اور مکمل مماثلت کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، آپ قصاص میں اس کو قتل کر دیں۔ اس نے پہلے کی جان ضائع کی تھی، آپ سزا کے طور پر اس کی جان ضائع کر دیں۔ اس سزا میں بالکل اور مکمل مماثلت ممکن ہے۔ جان کے ضیاع میں مماثلت ممکن ہے، اس طرح بعض زخموں میں بھی مماثلت ممکن ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کا کان کاٹ دیا، قصاص میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا۔ لہٰذا جن معاملات میں اصل جرم اور سزا کے مابین مماثلت ممکن ہے، وہاں شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ جہاں مکمل مماثلت ممکن نہیں ہے، وہاں شریعت نے قصاص کی اجازت نہیں دی ہے، وہاں دیت کا حکم ہے۔ وہ جرائم جن میں مکمل مماثلت کے ساتھ قصاص ممکن نہ ہو، ان کی کچھ مزید دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا اثر انسان کے سر پر ہوا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر انسانی جسم کے بقیہ حصے پر ہوا ہو۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے قتل کی قسمیں۔ قصاص کے باب میں جہاں تک قتل کا تعلق ہے، اس کی متعدد اقسام اب دنیا کے تقریباً تمام قوانین تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ قتل کی مختلف اقسام کے مابین یہ دقیق فرق اور ان سب اقسام کے الگ الگ تفصیلی احکام اسلامی شریعت کی ہی دین ہے۔ شریعت سے قبل دنیا کے قوانین قتل کی اتنی دقیق تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ قتل عمد۔ قتل کی تین قسموں پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ ایک قتل عمد ہے۔ قتل عمد وہ ہے جس میں کوئی شخص جان بوجھ کر قتل کرنے کے ارادے سے کسی آلے کی مدد سے کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دے، یعنی کسی شخص کی نیت بھی مجرمانہ ہو اور وہ دوسرے شخص کو شدید نقصان پہنچانا بھی چاہتا ہو
اور ایسا آلہ استعمال کرے جو قتل کے آلے کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہو۔ جب یہ 3 شرائط موجود ہوں گی تو اس کو قتل عمد قرار دیا جائے گا۔ قتل شبہ عمد۔ دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد۔ یہ قتل عمد سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت تو دوسرے کو قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ مخصوص اس کو ضرب لگانا یا زخمی کرنا چاہتا تھا، یا محض زرد کوب کرنا چاہتا تھا، مطلب ڈرانا چاہتا تھا۔ اس نے آلہ قتل بھی استعمال نہیں کیا، اور جو آلہ اس کام کے لیے استعمال کیا، اس آلے سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اس کی ضرب سے مر گیا۔ یعنی ایک شخص دوسرے کو ڈرانا چاہتا تھا، نیت بھی مجرمانہ تھی، لیکن قتل کر ڈالنا مقصد نہیں تھا۔ اس نے سر پر ڈنڈا مارا۔ اب ڈنڈے سے کوئی کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ قتل نہیں کرتا۔ ڈنڈا عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ڈنڈا سر پر پڑا، جسم کے کسی نازک حصے پر پڑا اور اس طرح مارا کہ ڈنڈا آدمی مر گیا، یہ شبہ عمد ہے۔ یہ قتل عمد سے ایک درجہ کم ہے۔ تیسری قسم ہے قتل خطا۔ تیسری قسم قتل خطا کی ہے کہ انسان کی نیت بری نہیں تھی، نہ وہ مارنا چاہتا تھا، نہ وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی برا ارادہ تھا، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کسی انسان کی جان ضائع ہو گئی۔ غلطی 3 قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی فعل میں ہو سکتی ہے، ایک غلطی ہدف میں ہو سکتی ہے، ایک غلطی ارادے میں ہو سکتی ہے۔ فعل کی غلطی یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی آدمی سو رہا تھا، آپ نے گاڑی ریورس کی تو وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا۔ آپ کی نیت اس کو نقصان پہنچانے کی بالکل نہیں تھی، لیکن ایک فعل آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص مارا گیا، یہ قتل خطا ہے۔ ایک غلطی ارادے کی ہو سکتی ہے، مثلاً آپ شکار پر گئے ہیں اور دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک مرغابی ہے، آپ نے گولی چلا دی، قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مرغابی نہیں تھا بلکہ ایک آدمی تھا جو سفید کپڑے پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ دور سے آپ کو مرغابی لگی، اب آپ نے حملہ تو اسی پر کیا تھا اور اسی کو نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ آپ کسی انسان کو مار دیں، بلکہ آپ تو مرغابی کو مارنا چاہتے تھے۔ یہ غلطی ایک اور قسم ہے اور ہدف کی غلطی ہے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ آپ نے گولی واقعی جانور پر چلائی تھی، پرندہ بیٹھا ہوا تھا، کسی وجہ سے آپ کا ہاتھ چوک گیا اور برابر میں کھڑے کسی انسان کو لگ گیا۔ میدان جنگ میں کسی دشمن فوجی پر گولی چلائی تھی، لیکن وہ غلطی سے کسی مسلمان سپاہی کو لگ گئی۔ علماء حناف نے ان کے علاوہ بھی قتل کی مزید 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، یعنی قتل قائم مقام اور خطا اور قتل بالتسبب۔ دوسرے فقہا کے نزدیک یہ دونوں قتل خطا ہی کی قسمیں۔ شریعت نے قتل کی ان تینوں قسموں کی سزائیں الگ الگ رکھی ہیں۔ قصاص کی سزا صرف قتل عمد پر ہے، اس میں مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ قتل شبہ عمد کی سزا دیت ہے، وہ شخص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کی دیت ادا کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں تفصیلی احکام موجود ہیں، آپ کسی مناسب تفسیر کی مدد سے اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تصور قصاص اور قتل کی اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ حضرات فقہ کے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔